رجب بٹ کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ نوجوان 28 دسمبر 1994 میں لاہور پیدا ہوا۔ رجب بٹ عقیدے کے لحاظ سے اہل تشیع ہیں۔ بچپن میں یہ ایک عام انسان کی ہی طرح زندگی گزار رہا تھا اور پڑھائی میں اتنا خاص دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس کی والدہ نے کافی محنت کی مگر ان کے ارادے ہی کچھ اور تھے۔ ایک دفعہ تو موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور اس کے والد، جن کو بٹ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ پھر اللہ اللہ کر کے اس لڑکے نے میٹرک پاس کیا اور پھر محنت مشقت کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ تو اس کا بورڈ کا پیپر تھا لیکن یہ نوجوان کھیلنے چلا گیا اور پیپر چھوڑنے کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ اس کی ماں جی اور بٹ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اسے کام پر لگا دیا۔ رجب بٹ کسی کریانہ سٹور پر کام کرنے لگا اور اسی طرح کچھ عرصہ بھی گزر گیا۔ سٹور پر اتنا مشکل کام ہوتا تھا کہ سامان ایک منزل سے دوسری منزل یعنی دوسری جگہ تک لے کر جانا ہوتا تھا۔ آخر رجب بٹ نے یہ کام کچھ دیر تک کیا اور پھر اس کی ماں جی نے اسے ایک اسکول میں آفس بوائے کی نوکری پر لگوا دیا۔ رجب بٹ کچھ عرصہ آفس میں بھی نوکری کرتا رہا کیونکہ یہ ایک بہت ہی پسماندہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نوکری چھوڑ کر اس نے اپنی والدہ اور والد کی کچھ جائیداد بیچ کر ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی اور پھر اس پر اوبر ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ اسی طرح محنت مشقت کرتے ہوئے رجب نے اپنے دوست کے ساتھ جم میں پارٹنرشپ کر لی اور وہاں کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ جب اس کے پاس رقم کافی زیادہ جمع اکٹھی ہو گئی تو اس نے وہ جم اپنے دوست سے خرید لیا اور پھر اچھے خاصے پیسے کمانے لگا۔ اچانک ہی اسے ایک دوست نے آفر دی کہ رجب، تم میرے ساتھ پاکستانی ایک جیو کے ڈرامے میں کام کرو۔ رجب بٹ نے فوراً اپنے دوست کو ہاں کر دی اور پاکستان کی مشہور ایکٹریس اور ماڈل کنزہ ہاشمی کے ساتھ ڈرامے میں کام کیا اور اس ڈرامے کی وجہ سے چند لوگ اسے جاننے لگے۔ یوٹیوب پر آج بھی رجب بٹ کا وہ ڈرامہ موجود ہے۔ پھر رجب بٹ نے کچھ عرصہ اس ڈرامے میں کام کیا اور پھر اس کے بعد نہ جانے کس وجہ سے ایکٹنگ ہی چھوڑ دی اور دوبارہ اسی طرح اپنی جم ہی کو ٹائم دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ اس کو جاننے لگے اور اسی دوران ہی اس کے کافی لوگ کے ساتھ تعلق بن گئے۔ آخر محنت مشقت کرتے کرتے رجب نے کافی عرصہ گزار لیا تھا اور پھر اس نے اپنی خود کی کمائی سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے ایک گاڑی خرید لی۔ پھر نہ جانے سوشل میڈیا کا کافی ٹرینڈ چلنے لگا اور دیکھا دیکھی سب اسی کام میں لگ گئے۔ رجب نے بھی نہ چاہتے ہوئے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا اور پھر انہی دنوں میں ٹک ٹاک بنانا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ پہلے ہی دن سے رجب بٹ کو اتنا فیم نہیں ملا اور رجب بٹ اتنا مشہور نہیں ہوا بلکہ کچھ عرصہ ٹک ٹاک بناتا رہا اور پھر اس کو لوگ جاننے لگے۔ دراصل اس کا تعلق بٹ فیملی سے ہے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ کافی زیادہ مذاق کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ طنز و مزاح کرتا ہے تو کیوں نہ یہی کام وہ ٹک ٹاک پر کرے۔ اس کے والدین بھی اس کی ویڈیو میں آنے لگے اور مزید اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ پھر ٹک ٹاک پر شہرت حاصل کرنے کے بعد اس نے یوٹیوب بھی بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ یہ اہل تشیع ہے تو محرم یا پھر دیگر مہینوں میں یہ مجلس میں جا کر ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ اس طرح اہل تشیع کی ایک بڑی تعداد اس کو پسند کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ پھر تمام اہل تشیع کی بھرپور نمائندگی کرنے لگا اور بڑی تعداد میں لوگ اس سے پیار کرنے لگے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے اور لوگ اس کو مزید پسند کرنے لگے۔ اسی طرح پھر رجب بٹ کی اس شہرت والی زندگی کا آغاز ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ رجب کو اس کے والدین کو بٹ صاحب اور ماں جی سے بہت جانتے ہیں۔ دراصل رجب کی شہرت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے تمام چاہنے والوں کو اچھے طریقے سے ملتا ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے بہت پسند کرنے لگے ہیں۔
شہرت کے ساتھ ساتھ رجب کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی کہ یوٹیوب سے بھی اچھے پیسے خاصے ملنے لگے۔ پھر رجب بٹ نے اپنی جم کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو بھی کام دینا شروع کر دیا۔ یوٹیوب پر کام کنسسٹنسی سے کرتے اس کو کافی زیادہ فیم ملنے لگی اور بہت سے لوگ اس کو پسند کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اسے فیملی ولاگنگ کا ٹائٹل دے دیا، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں جس میں اپنی ماں جی، بٹ صاحب اور اس کی ایک عدد بہن، ان سب کے ساتھ رجب بٹ ولاگنگ کیا کرتا ہے۔ یوٹیوب پر اس کو کافی زیادہ نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یوٹیوب سے کروڑوں روپے میں ارننگ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ رجب بٹ ماہانہ کروڑوں روپے یوٹیوب سے کماتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس کی انسپریشن لیتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر فیملی ولاگنگ سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ رجب بٹ پہلے دن سے ہی مشہور نہیں ہوا، بلکہ اس کو تقریباً 4 سے 5 سال کا عرصہ لگا ہے۔ یہ اس وقت ان کی عمر 30 سال ہے اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز تقریباً 18 سال کی عمر سے ہی کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان کو تقریباً 8-9 سال محنت مشقت کرنا پڑی اور پھر اس کے بعد انہوں نے گاڑیاں اور گھر حاصل کیے۔ رجب بٹ شروع سے ہی یوٹیوب پر نہیں تھا، بلکہ پہلے اس نے اپنے سائیڈ بزنسز کیے اور اس کے بعد پھر یوٹیوب سے آیا۔ یوٹیوب پر مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے فینز کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اور اس کی والدہ بھی لوگوں کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح لوگ اس کو چاہنے لگے اور رجب اپنے فینز کو ایک فیملی کا حصہ سمجھتا ہے اور اسی طرح اس نے اپنے چینل کو رجب فیملیز کا ٹائٹل دے دیا۔ اب ناظرین، اگر بات کی جائے کہ رجب بٹ یوٹیوب سے کتنے پیسے ماہانہ کماتا ہے، تو اس پر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کروڑوں کماتا ہے، لیکن دوستو ہم آپ کو تصدیق کرنے کے مطابق اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر یہ یوٹیوب سے کتنا کماتا ہے۔ رجب بٹ نے اس بات کی تصدیق کی وہ یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ وہ یوٹیوب سے اتنا کماتے ہیں کہ مہینے میں وہ تقریباً 4 آلٹو گاڑیاں خرید سکتے ہیں۔ اب ناظرین، اگر آلٹو گاڑی کی مالیت دیکھی جائے تو تقریباً ایک آلٹو 25 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے کے درمیان ہے۔ تو اگر 4 آلٹو کی پرائسز کو ملایا جائے تو تقریباً 1 کروڑ اور 20 لاکھ بنتا ہے۔ یہ رقم کوئی ماہانہ یہی نہیں ہے کہ رجب کو اتنی ہی ملتی ہے، بلکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ دراصل یوٹیوب پہ ویوز کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، جتنی زیادہ ان کی ولاگنگ ہے اتنے زیادہ ہی ان کو پیسے ملیں گے۔ اسی طرح رجب بٹ صرف یوٹیوب سے ہی نہیں کماتے، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی سائیڈ بزنسز ہیں۔ رجب بٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یوٹیوب سے صرف اور صرف 5% پیسے ان کی منتھلی انکم ہے، جبکہ باقی وہ اور بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ رجب بٹ کون سا بزنس کرتے ہیں، تو جو ابھی انہوں نے پبلکلی شو کیے ہیں ان میں فرسٹ آف آل تو ان کا یہ فیملی ولاگنگ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جم، جو کہ بہت دیر سے یہ کر رہے ہیں۔ ٹھوکر میں ان کی لاہور ٹھوکر میں ایک جم ہے جہاں پہ وہ جم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پراپرٹی میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، گاڑیوں میں انویسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ماہانہ انکم کافی کروڑوں میں ہے۔ ایک ویڈیو میں رجب بٹ نے بتایا اور اپنے فینز کو کہا کہ آپ بھی یہ سب کچھ اپنی زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پچھلے 12 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی رجب بٹ کو پسند کرتے ہیں تو اور رجب فیملی کا حصہ ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور کمنٹ میں رجب فیملی ضرور حاضری لگوائے۔ اس ویڈیو میں رجب بٹ کو ٹیگ کریں تاکہ یہ ویڈیو اس تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایسی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔